بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و صحاب پر۔ میرا نام محمد شہباز۔ میں آپ کو چنیوٹ کا ایک بہت ہی خوبصورت منظر اور بہت ہی خوبصورت دربار کی اور چلا گاہ کی سیر کرانے آیا ہوں۔ یہاں پر چنیوٹ کا سب سے مشہور و معروف جو جگہ ہے وہ کہلاتی ہے چنیوٹ کی پہاڑی، اور اس پہاڑی کے ساتھ ایک بہت ہی جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ کا چلا گاہ بھی موجود ہے، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے اپنی مثال آپ ہی ہے۔ ان ولی اللہ کا نام ہے حضرت بو علی قلندر، یعنی شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 605 ہجری میں پانی پت کے قریب ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے بہت سی جگہ پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے چلا کاٹا۔ ان میں سے ایک سب سے مشہور جگہ جو کہ پاکستان کے خوبصورت شہر چنیوٹ میں بھی واقع ہے، اور یہ کہلاتی ہے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چلا گاہ، جو کہ ہر خاص و عوام کے لیے ایک دیکھنے کے لائق جگہ ہے۔ اس جگہ پر آ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قرب اور دلی سکون ملتا ہے۔ آپ کی میں چند ایک کرامات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ آپ کو بو علی کیوں کہتے ہیں۔ آپ کو بو علی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عبادت و ریاضت کی، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ہاتف غیبی میں آواز دے کر پوچھا، اے بو علی بتا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ مجھے علی بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا علی تو نہیں، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ میں سے حضرت علی جیسی خوشبو آئے گی، جو کہ آپ کے جسم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خوشبو آنا شروع ہوئی۔ آپ پانی پت کے قریب رہتے ہیں، جو کہ آپ کا دربار بھی پانی پت کے پاس ہے۔ قلندر آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2.5 قلندر پائے جاتے ہیں، ان میں سے شہباز قلندر اور بو علی قلندر اور رابعہ بصری، جس کو آدھا قلندر مانا جاتا ہے۔ پانی پت کے قریب ایک آپ کے زمانے کا ایک بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا جواب چاہیے، اگر مجھے اس مسئلے کا جواب نہ ملا تو میں تمام علماء کو سزا دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً اتنی کتابیں لکھی اور پڑھی کہ جو 7 اونٹوں پر سوار، یعنی 7 اونٹوں پر لادی جا سکتی تھی۔ آپ نے دریا کے قریب آ کر ہر روز ان کتابوں سے وہ مسئلہ تلاش کرتے تو وہ نہ ملتا، تو آپ ہر روز 1 اونٹ جتنی کتابیں مطالعہ کرتے، اور اگر مسئلے کا حل نہ ملتا تو آپ اس کتابوں کو اس دریا کے اندر ڈال دیتے اور بہا دیتے۔ کہتے ہیں کہ یوں چلتے چلتے 7واں دن جب وہ آیا تو دریا کی طرف سے ایک پتا آیا، اور اس پتے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک پیر بھائی کا خط تھا، جس میں
اس مسئلے کا جواب تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان علماء کے پاس آ کر کہا، لوگوں مجھے جواب مل گیا، مجھے جواب مل گیا۔ لوگ بڑے بے چین ہوئے، بےتاب ہوئے کہ جس مسئلے کا ہمیں جواب نہیں ملا تھا وہ ابو علی قلندر کو مل گیا۔ تو آپ نے بادشاہ کو کہا کہ جس لڑکی سے تم شادی کرنے جا رہے ہو، جب بھی تم اس کے پاس جاتے ہو تو تم اس سے ہم بستری نہیں کر پاتے، اس میں اللہ کی ایک معیشت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ آپ کی دختر خاص ہے، یعنی یہ آپ کی ہی بیٹی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو اس بادشاہ نے وجہ اور واقعہ پوچھا، تو حضرت ابو علی قلندر نے اس پتے پر لکھا ہوا سارے کا سارا واقعہ پڑھ کر جب بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور اس نے کہا کہ جو یہ شرف الدین یعنی ابو علی قلندر کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے بعد تمام علماء کرام اور تمام کے تمام لوگوں سے ایک دسترت حاصل ہو گئی، اور جو جس طرح کا بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے اور اس مسئلے کا جواب پوچھتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اس کو ہر مسئلے کا جواب تقریباً بتا دیتے، کیونکہ آپ کا علم و معرفت اور آپ کی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں اور دین اسلام کے کام میں گزر گئی، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کے جن چند بڑے ناموں کو ذکر کیا جاتا ہے 6-7ویں ہجری سے، ان میں سے جو نمایاں نام ہے وہ ہے ابو علی قلندر،